جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بلوچستان سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں آج ہم ان پہ بات کریں گے، ہماری خواتین پہ بات کریں گے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ BLA کے ہاتھوں، فتنہ الہندوستان کے ہاتھوں، یا پھر جتنی بھی کلدن تنظیمیں ہیں ان کے ہاتھوں جو ہیں وہ کیوں اتنی مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ یا تو سوسائڈ بامر جو ہیں وہ بن رہی ہے، یا وہ انتشار کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں، یا غلط راستہ جو ہے وہ اختیار کر رہی ہیں۔ کچھ ہم دیکھیں کہ کچھ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے، کچھ سوشل اکاؤنٹ پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے، کچھ یہاں سے اسائلم لے کے جو ہے وہ باہر ملک چلے گئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ریزن ہے، مطلب کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں؟ عدیلہ بلوچ، آپ سب جانتے ہوں گے ان کو کہ وہ سوسائڈ بامر تھی، وہ پٹنے والی تھی، ان کو وہ تربیت دی تھی، لیکن جب انہوں نے سرنڈر کیا، ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کا جو ایک بیان آیا تھا، ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، ان کا یہ بیان تھا کہ BLA والے جتنے بھی ہیں انہوں نے پہلے ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے بعد ان کی نازیبہ ویڈیو جو تھی وہ ریکارڈ کی اور اس کو ہراساں کیا، پھر ان کو بار بار جو تھے وہ اکسا رہے تھے، اس کو تربیت دے رہے تھے کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ سوسائڈ بامر بننا ہے، آپ نے خودکش کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اصل میں جتنی بھی بلوچ ہم خواتین کی بات کریں کہ دے آل آر ویری رسپیکٹیبل فار اس، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ مطلب جیسے ابھی عدیلہ تھی، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ BLA والے جتنے بھی تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جا کے پٹیں، اور وہ ان کو تربیت دے رہے تھے کہ آپ جو ہیں خودکش کریں۔ تو ایسے جو باقی خواتین بنی ہوئی ہیں اب تک کا جو فگر ہے، غالباً میرے خیال میں 150 کے قریب جو مجید بریگیڈ کی فدائیں ہیں اور خودکش بمبار جو بنی ہوئی ہیں، سوسائڈ بامرز جو بنی ہوئی ہیں، ان کی بھی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے آپس میں خود کی کوئی ریلیشنز وغیرہ ہوں گے، اور اوپر سے ان کی ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہوں گی، نازیبہ ویڈیو ہوں گی، تو وہ بلیک میل ہو کے جو ہے وہ پھر یہ والا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں۔ اصل میں بلوچستان کی جتنی بھی عوام ہے، جتنی بھی بچیاں ہیں اور جتنی بھی خواتین ہیں، وہ روزگار چاہتی ہیں، وہ تعلیم چاہتی ہیں، وہ ایک اچھی زندگی چاہتی ہیں۔ وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتی ہیں کہ جتنے بھی فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں، BLA ہے، مارنگ کو اٹھا کے دیکھیں، XYZ، یہ جتنے بھی ہیں وہ آ کے ان کو ورغلائیں گے۔ تو آج اس پہ ناظرین ہم بات کریں گے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ ہماری گیسٹ بھی موجود ہوتی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج بھی میڈم سلمیٰ یوسفزئی جو ہے پروگرام میں تشریف فرما رہی ہیں، ان سے بات چیت کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم میڈم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں، اور جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلوچستان کی جو خواتین ہیں، بلوچستان کی جو بچیاں ہیں، اسپیشلی بلوچ ہم خواتین کی بات کریں گے کہ جیسے ابھی عدیلہ کا بیان تھا، آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا، میری نازیبہ ویڈیو تھی وہ بنائی، جنسی تشدد کا نشانہ بنایا، دس اینڈ دیٹ۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب آئے جتنی بھی سوسائڈ بامرز ہیں یا پھر اس طرف جاتی ہیں، اگینسٹ اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس کے پیچھے بھی ساری یہی کہانی ہوگی؟ اصل میں یہ صرف ایک عدیلہ کو اگر ہم وہ کرتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، فگر آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ صرف ایک عدیلہ کی سٹوری نہیں ہے، اس میں شاعری بھی تھی، محل بھی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بھی پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں جن کو اسٹیٹ نے اپنے خرچے پر پڑھایا، انہوں نے اپنی ڈگریاں لی ہیں، اور اچھے مہذب گھرانوں سے ان کا تعلق تھا۔ جہاں تک لگتا ہے کہ میکسیمم جو سٹوریز نکل کے آتی ہیں وہ عدیلہ سے ملتی جلتی ہوں گی کہ ان کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد یہ مجبور ہو کے اس رستے پہ آئی ہیں۔ کچھ کو مجبور کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ مجبوری کے تحت ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر ابھی جو ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ والنٹیئر بھی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیوں ان کے دماغوں میں ایک چیز، ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا ہوا نا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، سائل وسائل کی جنگ ہو رہی ہے، آپ کی معدنیات پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، تو وہ اس چیز کو ان کے یہاں پہ فیڈ کر دیا ہوا۔ ذہن سازی کرنا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ آپ ایک بندے کے ذہن میں یہ چیز ڈال دو آپ کے ساتھ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، آخر تو وہ ہتھیار اٹھائے گا نا، آخر تو وہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پہ اس چیز کی ذہن سازی والی بات ہے، تو اس کی ذہن سازی کو ہم جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اسٹیٹ آپ کے ساتھ بالکل پازیٹیو وے میں چل رہا ہے،
وہ آپ کو دیکھیے میں پھر کہوں گی کہ بلوچستان میں سارے کے سارے بلوچ ایکول نہیں ہیں جو اس طرح کے انتشار پہ لا رہے ہیں یا اس طرح کی حرکتیں کریں. یہ ساری کی ساری بلوچ لڑکیاں یا ساری کی ساری بلوچ عورتیں جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں. بلوچستان یونیورسٹی دیکھ لیں, سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی دیکھ لیں, آپ بیوٹم یونیورسٹی دیکھ لیں. 3 بڑی یونیورسٹیز ہیں بلوچستان میں فی الحال جو کام کر رہی ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, علامہ اقبال ہے, یا الحمد یونیورسٹی. اس میں آپ کو زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بلوچ فیمیل کی ہی ملیں گی. بلوچ لڑکیاں ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ وہ تعلیم کے راستے میں آ گئے, وہ میرٹ بھی آتی ہیں, پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, ان میں جو ہے وہ پوٹینشیل ہے, وہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ آگے آ رہی ہے. ہمارا گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو ہے وہ اسکالرشپس پہ بھی آ رہی ہیں, میرٹ پہ آ رہی ہیں, اچھی پوزیشنس پہ آ رہی ہیں, اور اچھی سیلری پہ بھی ابھی لگنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اب خوشائن بات تو یہ تھی کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن نے بھی ان کو ایک وہ دے دی تھی مراد کہ آپ جو ہے وہ 5 اٹیمپٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پوزیشن کے لیے. تو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ 16 اسکیل سے اوپر کی ہوتی ہے. اب 16 اسکیل پہ کوئی بھی بلوچ, خاص طور پہ انہوں نے وومن کوٹا رکھا ہوا, وومن کوٹے پہ اگر 5% سے انہوں نے انکریز کر دیا اس کو, اور وہی عورتیں جو ایک اٹیمپٹ میں کہتی تھی کہ بس ہم نے اور نہیں کرنا, ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ 5 دفعہ کسی بھی ایک پوسٹ پہ اپلائی کریں گے, ایک نہ ایک بار تو نکل کے آ جائیں گے نا. تو جہاں تک ان فدائیوں کا تعلق ہے یا فدائیوں کا وہ ہے, ان میں زیادہ تر وہ عورتیں ہیں جو کہ ان کے چنگل میں آ گئی ہیں, ان کی اسی طرح نازیبا ویڈیوز ان کے ساتھ ہے, یا ان کا کوئی فزیکل ریلیشن ان کے ساتھ ہے جو ایکسپوز ہونے سے یہ ڈرتی ہیں, اور وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں. ادروائز باقی ساری کی ساری بلوچ لڑکیاں اپنے مگن ہیں اپنی زندگی میں. میڈم آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ابھی جیسے ہم نے بات کی, بلکہ آپ نے یہ بات کی کہ مطلب جتنی بھی ہماری خواتین ہیں, اسپیشلی اگر ہم بلوچ خواتین کی بات کرتے ہیں, کہ وہ مطلب اچھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. کوئٹہ کی اگر ہم دیکھیں اکیڈمیز ہیں, ڈاکٹر منوج اکیڈمی اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں, وہاں پہ ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب جیسے مارنگ کو اٹھا کے دیکھیں, سمی دین کو اٹھا کے دیکھیں, اور کریمہ بلوچ جو تھیں ان کو دیکھیں کہ مطلب وہ بھی ایجوکیٹڈ ہی تھیں, لیکن انہوں نے بھی اسٹیٹ کے خلاف گئے اور پروپیگنڈا انہوں نے کیا, ہیٹ اسپیچ وغیرہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ باقی جو پڑھ رہے ہیں ان کی ذہن سازی یہ پہلے سے ہو چکی ہے, یا پھر وہ خود پڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ آگے جا کے مارنگ کی طرح یا پھر کریمہ بلوچ جو ہیں ان کی طرح بنے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ معذرت کے ساتھ یہ لوگ انہوں نے اپنے اس لیڈرشپ کو جو ہے نا وہ کر دیا ہوا, کینسل کر دیا. میں نے بلوچ لڑکیوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوں, میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہ بچیاں کتنی باشعور ہو چکی ہوئی ہیں. ہر بچی جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گی, بغاوت نہیں کرے گی, ہیٹ اسپیچ نہیں کرے گی. جہاں تک بات یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ایک لیڈر بنا دیا ہوا تھا کہ میں ایک لیڈر ہوں, میں ان کی آواز بن رہی ہوں, لیکن اصل حقائق جب ان کے سامنے آ رہے ہیں تو ان سے لوگ خود کنارہ کشی کرنے شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری ایسی, میں صبح اگر آتی ہوں یا شام کو اگر جاتی ہوں تو اس ٹائم میں آپ ہیوج اماؤنٹ آف دی گرلز جو کہ بلوچی کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں رجسٹر پکڑے ہوتے ہیں, پیچھے انہوں نے بیگس ڈالے ہوتے ہیں, اور وہ کون سی ڈسٹرکٹ سے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو بالکل حتمی فیصلہ ہے یا جو ان کا بالکل آخری راستہ ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم, روزگار کا حصول, عزت کے ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھ کے عزت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو کمانا, یہ ان کا مقصد ہے. یہ مرکز وہ مقصد بالکل نہیں ہے, ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تلاتم یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں, یا پھر ہر پیشی پہ آئے تو ہر ہارا گہرا آ کے ان کو جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں, ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ہنستے ہوئے کی کرتے ہوئے, کہہ کے لگاتے ہوئے. دس از ناٹ لیڈرشپ. ٹھیک ہے, لیڈر بہت سنسیئر ہوتا ہے. لیڈرشپ کی وہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر کی کتاب لکھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنا بہادر ہے. وہ اپنی عورتوں کو غلط استعمال نہیں کرنے دیتا. تو یہاں پہ BYC ہو گیا, BLA ہو گیا, BLF ہو گیا, آپ کی مجید بریگیڈ ہو گیا, یہ تو غلط استعمال کر رہے ہیں عورتوں کو. دیکھیں, آپ فزیکل ریلیشن رکھیں, جنسی طور پہ ہراساں کریں, ان کو سوسائڈ بمبرز بنا دیں, ان کے ہاتھوں سے کتاب لے کے اور قلم لے کے آپ ان کو بندوق پکڑا دیں, تو یہ تو آپ ان کے ساتھ کو اچھا نہیں کر رہے ہیں نا. تو صاف ظاہر ہے کہ آپ برائی کر رہے ہیں. اور بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جو والنٹیئر کیا ان کے ساتھ بالکل بھی کام کرنے کو تیار نہیں, ان کا نام ہی نہیں سننے کو تیار ہے. وہ فوکس کریں اپنی ایجوکیشن پہ, اور وہ یہ بچیاں دیکھیں آگے فیوچر ہمارا کتنا برائٹ کرتی ہیں انشاءاللہ. آپ
نہیں سمجھتی کہ مطلب آنے والے وقتوں میں مطلب جتنی بھی ہماری خواتین ہیں، کیونکہ کہتے ہیں سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، اور مطلب اگر ہم بات کریں کہ مطلب بہت سے ایسے باشعور لوگ تھے جن کو اسٹیٹ نے پڑھایا بھی، کھلایا بھی، رہائش بھی دی، سب کچھ کیا، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، تو ان پہ کتنا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ دیکھیے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماحل ہوگی، شاعری ہوگی، مارنگ ہوگی، ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، سمی دین ہے، ایم فل کیا ہوا، روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کیا اگزامپل کوٹ کرنا چاہتی ہیں کہ اتنی ہائیسٹ لیول کی ڈگری لینے کے بعد بھی آپ وہی پرانے والی حرکتوں پہ آؤ گے، یا کسی کے مطلب پیسوں پہ ناچو گے، یا ڈالرز کے لیے اپنی ضمیر بیچ دو گے، یا اپنے ان کپڑوں کی بھی عزت نہیں رکھو گے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ پھر تو آپ اپنی قوم کے ساتھ ہی غداری کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ باشعور ہے، دیکھیے بلوچوں میں بہت ساری ایسی فیمیل ہیں جو کہ ابھی بھی اچھی پوزیشنز پہ بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے وی سی لیول پہ بھی فیمیل دیکھی ہیں جو بلوچ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے پروفیسرز لیول پہ دیکھی ہیں، میں نے ڈین دیکھی ہیں، میں نے ایسے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس دیکھی ہیں، آپ کا بی ایم سی بھرا پڑا ہے ان بچیوں سے، ان فیمیل سے، ان ڈاکٹرز سے جو کہ بلوچ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں۔ تو ہم ضروری تو نہیں ہے کہ ان 4-5 اچھے ناموں کی وجہ سے ان گندی عورتوں کا نام ان کے ساتھ لنک کر دیں کہ یار یہ بلوچ ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ دیکھیے انہوں نے اوور آل صرف اور صرف اپنے نام کے ساتھ بلوچ لگا کے نا بلوچ قوم کو بہت بری طرح سے پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہوا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بلوچ لگ گیا تو یہ بھی اسی طرح سے ہی ہوں گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل منافع ہے۔ تب آپ کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ چیک اینڈ بیلنس تو دیکھیے کہاں پہ ہم لوگوں سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم نے تو ان کو اچھی ایڈمیشنز دے دی ہے، پڑھا دیا، جاب دے دی، تنخواہیں دے دی۔ پروفیسر صاحب کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے، پروفیسر صاحب کو کس چیز کی کمی تھی، اس کی بیوی تک کو جاب دی ہے، گورنمنٹ جاب تھی نا اس کے پاس، تو چیک اینڈ بیلنس تو ہم نے رکھا ہوا، لیکن ہم ان کے دل و دماغ کو تو نہیں جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں جا کے غداری والا جو ان کا وہ ہے وہ کیڑا ان کا اڑ جائے گا اور یہ جا کے جو ہے نا ملک کے ساتھ غداری کرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آ کے ان کو سوچنا چاہیے، یہ پڑھے لکھے طبقے کو سوچنا چاہیے کہ کیا اسٹیٹ ہمارے ساتھ غلط کری ہے یا یہ لوگ جو ہمیں اکسا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ دیکھیں انہوں نے اپنا یہ بڑے باشعور، میں پھر کہوں گی کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو میں اور آپ یہ کوئی تیسرا بندہ نہیں سمجھائے گا، سوچ ان کی یہاں سے بنی ہوئی ہے، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اگر صحیح راستے پہ چلیں گے تو کچھ نہیں بگڑے گا، غلط راستے پہ جائیں گے تو اپنی نسل ہی تباہ کریں گے اور تو کچھ نہیں ملنے والا ان کو۔ میڈم لاسٹ کویشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ مطلب جتنے بھی بلوچ خواتین ہیں یا بلوچ جتنے بھی عوام ہیں انہوں نے فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں کو مسترد کر دیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ روزگار چاہتے ہیں، وہ تعلیم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھوں میں قلم کی جگہ جو ہے وہ بندوق ہو۔ یہ جتنی نام نہاد تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور انسانی حقوق کا لبادہ جو ہیں وہ اوڑے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب جہاں پہ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں اور اسپیشلی مجید بریگیڈ کی ہم بات کریں کہ بچوں کو، لڑکیوں کو سوسائڈ بامرز وغیرہ جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ تنظیمیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گناہ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، وہ ایک انگلی دوسرے کو دکھا دیتی، وہ 4 انگلیاں اپنی طرف جو نظر آ رہی ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اور آپ کو بلیم کیوں نہ کریں، میرے اور آپ کے اوپر غلط کمنٹ کیوں نہ کریں، وہ ہمیں کیوں نہ واجب جرم قرار دیں کہ ہم ان کے بارے میں بول رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں انکریج کریں کہ ہم ان کا وہ چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جو کہ انہوں نے نقاب پہن کے چھپا دیا ہوا ہے۔ آپ وہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا چہرہ جب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے تو پھر تو یہ لوگ ہمیں بھی گالیاں دیں گے، اسٹیٹ کو بھی دیں گے، سب کو جو ہے وہ الٹا سیدھا کہتے رہیں گے۔ جو نام نہاد ان کی تنظیمیں جو چل رہی ہوتی ہیں کہ حقوق انسانی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بی وائی سی جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہم وائس فار مسنگ پرسنس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ پیچھے جا کے جو ملی وہ بھی یہ لے کے دہشت گردوں کو پشپنائی دے رہی تھی، وہ وہاں پہ ان کی سہولت کاری کر رہی تھی، وہاں سے فنڈنگ لے رہی تھی۔ ایک بندے کا آپ پوسٹر اٹھا رہے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن ہے اور اوپر سے وہ جا کے پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تنظیموں کی بنیادی غلط ہے۔ دوسرا وائس فار مسنگ پرسنس کا جو وہ تھا چیئرمین نصر اللہ صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ میں بیٹھ کے بولا ہے کہ مارنگ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بی وائی سی سے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے، اللہ جانے اٹھ کے آئی ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے لیڈر شو کیا۔ ہاں باتوں میں تاثیر ضرور ہے اس کی،
وہ بولتی اس انداز سے ہے کہ بس انداز بیاں بندے کے دل میں گزر جاتی ہے. تو وہ والی بات ہوگی کہ اس کی بات صرف دل میں اتر گئی ہے تو لوگ ایسے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ جیسے یہی ہماری لیڈر ہے. لیکن اصل میں اگر آپ لوگوں نے وائس فار مسنگ پرسنس کی بات کرنی ہے تو آج آپ لوگوں کا کیمپ خالی نہ ہوتا, 2 بندے نہ بیٹھے ہوتے ہیں. وائس فار مسنگ پرسنس کی بات کرنی تھی تو اب نصر اللہ صاحب کو آج بلا کے بٹھائیں, ان سے پوچھے کہ کتنے بندوں کی لسٹ آپ کے پاس اپڈیٹڈ پڑی, کتنے لوگ غائب ہیں. ان کے پاس اپڈیٹڈ لسٹ بھی موجود نہیں ہے. پھر آپ اس کی ساری چیزیں چھوڑ دیں. بلوچستان میں جو حالات ہو رہے ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, جو بھی حالات ہیں, تیسری جگہ جا کے آپ کیپٹل میں بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے دھرنا دے رہے ہیں, جو کہ فلاپ ہے. 55 ڈیز ہو گئے, 55 ڈیز میں ان کے پاس 55 لوگ بھی کھٹے نہیں ہوئے ہیں. ان 55 دنوں میں اگر آپ کو کسی نے آ کے پوچھا, اور گورنمنٹ کا ایسا بندہ تھا جس نے بولا ہو کہ آئے ہم آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بات کرتے ہیں, کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے, تو آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہو؟ فائدہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنے ایکس کے اکاؤنٹس کو اس کی لیڈ بنانے کے لیے یہ کر رہے ہو. ہر روز میڈم ایمان مزاری جو کہ ایک اچھی وہ کیسے تھے نا ہیومن رائٹس کی ڈیفینڈر ہے, صرف ایک تصویر لگا دیتی ہے 55 ڈیز 53 ڈیز 52 ڈیز, وہ صرف ڈیٹس ہی اپڈیٹ کرتی جا رہی ہے کہ اتنے ڈیٹ ہو گئے. یہ 365 دن بھی گزر جائیں گے, سال بھی گزر جائے گا, ان کا کچھ نہیں ملنے والا, کیونکہ یہ غلط ہیں. ٹھیک, یہ غلط ہیں. اگر یہ صحیح ہوتے تو آج شاید ان کو اس رستے سے ہٹا کے جو ہے نا, یہ جو ان کا انڈر پاس والا راستہ ہے وہ کلیئر کر دیا. تو اسلام آباد کے لوگوں کو ناک میں دب کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, راستے بند کر کے کہ بھائی انڈر پاس بند ہے. اتنا لمبا روٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. پھر میڈم تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے اپنا ٹائم دیا, اور بڑی اچھی باتیں جو تھیں وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین, آپ سب کو بتاتی چلوں کہ میڈم سلمیٰ خان یوسفزئی جو تھیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی تھی, اور ان کی باتیں ہم سب نے آپ تک پہنچائیں. جہاں پہ ناظرین ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, اور جہاں پہ ہم چیک اینڈ بیلنس کی بات کریں, اسپیشلی بلوچ خواتین کی ہم بات کرتے ہیں. بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ ڈی سی رہی ہیں اور بڑے اچھے رینکس پہ ہیں اور اچھا سرو کر رہی ہیں, انہوں نے خود کو منوایا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے بلوچ خواتین ہیں جو خود پہ مطلب انہوں نے اسٹیمپ تو لگا دیا ہے فنل ہندوستان کا, اور ایک جو را کے ایجنٹس کا لگا دیا ہے, اور ہندوستان کے پراکسیز کا اسٹیمپ جو ہے وہ خود پہ لگا دیا ہے, جبکہ وہ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچ خواتین کی تعلیم کی, جتنی خواتین ہیں جتنی باہر جاتی ہیں, ان کا بس ایک وہ سلوگن آپ دیکھ لیں کہ ایک خاتون تھی, میرے خیال میں وہ کسی یونیورسٹی میں تھی, باہر کہیں پڑھ رہی تھی, اور جرنلزم میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا. تو انہوں نے دوپٹہ جو تھا وہ وہی والا پہنا ہوا تھا جو مارنگ پہنتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں پھر کہوں گی اسٹیٹ سے یا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیڑھے لوگ ہیں اور یہ ٹیڑھے ہی رہیں گے, تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ اگر پڑھ رہے ہیں, یہ شاید اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ مطلب یہ پاکستان کو یا ریاست کو جو ہے وہ بڑا کوئی اچھا جو ہے وہ لے کے چلیں گے, یا ان کو ہم کہیں کہ پروفٹ وغیرہ دیں گے. یہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ جا رہے ہیں, یہ شاید اسی لیے پڑھ رہے ہیں, اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. تو وہ سلوگن ان کا پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کو بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں, کس کو نہیں کر رہے, کس کو خوش کر رہے ہیں, کس کو نہیں کر رہے. ظاہر سی بات اپنے آقا کو جو ہے وہ خوش کر رہے ہیں. اور جیسے میڈم نے بات کی کہ مارنگ بلوچ کی بات کی انہوں نے, بلوچ تو خیر ہم ان کو نہیں کہہ سکتے, بلوچ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں. یہ مارنگ لانگو کی اگر ہم بات کریں, جیسے میڈم نے کہا کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ دل میں اتر جاتی ہے. بڑے معذرت کے ساتھ مارنگ لانگو جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جتنی وہ بدتمیز ہے, جتنی وہ بد اخلاق ہیں, اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ آپ نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے. ہیٹ سپیچ کر کے, لوگوں کو اکسا کے, انتشار پھیلا کے, تو یہ میڈم ایسے لوگ جو ہیں وہ دل میں نہیں اترتے. یہ لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ قبروں میں اتریں گے, اور ان کی جو ان کا زوال ہے وہ بڑا قریب ہے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.